قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد وآتوا النساء صدقاتهن نحلة. ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ رب العالمین کے لیے، جس اللہ رب العالمین نے ہمیں تمام مخلوقات سے اشرف مخلوق انسان پیدا کیا، پھر ہماری تخلیق بہترین امت محمدیہ میں کی. ان کی درود و سلام آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، کہ جن کے نقش قدم پر چل کر ہم اپنی دنیاوی اور اخروی زندگی کو بہتر بنا سکتے ہیں. محترم سامعین اور سامعات، ہمارا سابقہ موضوع گھروں میں بے سکونی کا باعث 3 پہلو بیان کیے گئے تھے. ان میں سے 2 پر تفصیل سے بات ہو چکی کہ میاں بیوی کے مشترکہ حقوق کی ادائیگی کا نہ ہونا. دوسرے جمعے میں بیان کیا تھا کہ بیویوں کی طرف سے، عورتوں کی طرف سے ان کے خاص حقوق کی ادائیگی کا نہ ہونا. اور آج اسی موضوع کا تیسرا اور آخری حصہ ہم بیان کریں گے، خاوند یا مردوں کی طرف سے ان کے خاص حقوق کی ادائیگی کا نہ ہونا. یہ باعث ہے ہمارے گھروں میں بے سکونی کے. وہ گھر جن کو اللہ نے سکون کے لیے بنایا تھا، رحمت کے لیے بنایا تھا، وہ ہمارے لیے بے سکونی کا باعث کیوں بنتے ہیں؟ تو مردوں کے اوپر، خاوندوں کے اوپر جو سب سے پہلا حق عائد ہوتا ہے نکاح کے وقت یا نکاح کے بعد، وہ ہے حق مہر، جس کا تذکرہ اللہ رب العالمین نے قرآن میں کیا ہے سورۃ النساء آیت نمبر 4 میں، وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً، اور تم عورتوں کے ان کے حق مہر خوشی خوشی سے دیا کرو. حق مہر کہتے ہیں جو جس عورت سے نکاح کیا جاتا ہے تو اس نکاح کے بدلے میں اس کو جو رقم یا کوئی چیز، کچھ بھی چیز دی جائے یا رقم دی جائے، اس عورت کے ورثاء اور عورت کی خوشی سے. اب پہلی بات یہ ہے کہ حق مہر دینا واجب ہے، فرض ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اس میں کچھ مقرر نہیں ہے کتنا دیا جائے، تھوڑا زیادہ معتدل، کوئی مقرر نہیں ہے. حسب استطاعت خاوند کی طرف سے اور حسب رضاعت بیوی کی طرف سے، ہونے والی بیوی اور اس کے ورثاء کی طرف سے. یہ ہے حق مہر کی مقدار. خاوند جتنے دینے کی استطاعت رکھتا ہے اتنا دے. وہ جتنی استطاعت رکھتا ہے اس کی استطاعت پر اگلے گھر والے اس لڑکی اور لڑکی کے ورثاء کو رضامند ہیں، ٹھیک ہے اس حق مہر پہ ہم آپ اپنی بیٹی کا نکاح آپ سے کر دیں گے. وہ حق مہر پہ نکاح کیا جا سکتا ہے. اس کی بے شمار مثالیں نبوی احادیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے ملتی ہیں. جیسا کہ ایک عورت آئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہ میں آپ سے نکاح کرنا چاہتی ہوں. اللہ کے نبی نے کہا مجھے حاجت نہیں ہے. صحابی بیٹھا تھا، اس نے کہا مجھ سے نکاح کروا دیں اس کا. اللہ کے نبی نے کہا جا وہ چیز لے گیا حق مہر کے لیے. گھر میں گیا، سارا گھر چھانا، کچھ نہیں ملا. پھر گیا، پھر کچھ نہیں ملا. کہا کوئی لوہے کی انگوٹھی لے آ. تو وہ ایک لوہے کی انگوٹھی لے کے آیا، تو اس لوہے کی انگوٹھی کو حق مہر بنا کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا نکاح کروا دیا. تو یہ بالکل ایک معمولی سی چیز ہے لوہے کی انگوٹھی. اسی طرح ایک صحابی کا نکاح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کروایا. اس کے پاس کچھ نہیں تھا بیچارے کے پاس، ایک چادر تھی، صرف ایک چادر جس کے ساتھ وہ اپنا سطر ڈھانپا کرتا تھا. تو اللہ کے نبی نے کہا تو نکاح کرے گا تو کیا کرے گا؟ اگر یہ چادر بھی آتی اس کو حق مہر میں دے گا. دیکھو حق مہر واجب تھا. اگر اس کے بغیر ہوتا تو اللہ کے نبی کہہ دیتے کہ تیرے پاس کل کائنات، کل جلال ہی ایک چادر ہے تو نہ دے حق مہر. کہا نہیں، ایک چادر حق ہے، اگر آدھی اس کو دے گا نہ تیرے کام کی نہ اس کے کام کی. پھر اس کو جانے لگا، واپس پلٹ کے وہ صحابی جانے لگا، نا امید ہو کے اس کو بلایا. کہا ادھر آ، کیا تجھے کچھ قرآن کی صورتیں یاد ہیں؟ کہا ہاں قرآن کی صورتیں تو یاد ہیں. اب دیکھو غربت کی انتہا یہ ہے کہ سوائے ایک چادر کے اور کچھ نہیں ہے. یہ فقیری ہے اس صحابی رسول کی. اور دین کے ساتھ تعلق دیکھ لو، قرآن کی صورتیں یاد ہیں. کتنے ایسے لوگ ہیں ہمارے معاشرے میں آج دیکھ لو، سوائے قل هو اللہ اور انا اعطیناک کے علاوہ کوئی صورت نہیں آتی ہوگی. 40 50 سال عمریں گزر گئی ہیں، نماز اللہ نے توفیق دی تو ہاں پڑھ لیتے ہیں. ہر رکعت میں قل هو اللہ احد انا اعطیناک، غلط نہیں ہے، پڑھ لیں، کوئی حرج نہیں ہے. لیکن بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارا قرآن سے تعلق دیکھ لو.
اللہ نے کتنی دنیا ہمیں دی، کتنا کچھ ہمیں دے دیا، اور وہ صحابی رسول تھا، کچھ نہیں تھا دنیا کا اس کے پاس، اور قرآن یاد تھا، بلایا گیا قرآن یاد ہے، ہاں قرآن مجھے اللہ کے نبی فلاں صورت بھی یاد ہے، فلاں بھی یاد ہے، فلاں بھی، کہا چل جا ان صورتوں کے عوض میں تیرا میں نکاح اسے کرتا ہوں تو یہ صورتیں اس کو ایجاد کروا دینا۔ تو اس طرح بھی حق مہر بنایا جا سکتا ہے۔ تو اسے ثابت ہوا کہ حق مہر واجب ہے، لیکن اس کی کوئی مقدار مقرر نہیں ہے، حسب استطاعت اور حسب رضاعت دیا جا سکتا ہے۔ اگلی صورت ہے کہ حق مہر مقررہ وقت پہ نکاح کے وقت بھی ادا کیا جا سکتا ہے، مقرر کر کے، مثال کے طور پہ 50,000، 1 تولہ سونا، 2 تولے سونا حق مہر اسی وقت ادا کر دیا، مقرر بھی کیا ادا بھی کر دیا، یہ بھی جائز ہے۔ دوسری صورت ہے کہ مقرر کر دیا ادا نہیں کیا، یہ بھی جائز ہے۔ کتنا ہے جی 2 تولے سونا دیں گے، بعد میں ادائیگی کریں گے، کوئی ممانعت نہیں ہے، کیا جا سکتا ہے ایسے۔ تیسری صورت ہے کہ مقرر بھی نہیں کیا، ادا بھی بعد میں کریں گے، یہ بھی جائز ہے، لیکن شرط وہی ہے کہ اگر سامنے والے رضامند ہو۔ اب اس میں یہ ہے کہ دیکھو جس طرح حق مہر واجب ہے، اللہ نہ کرے ہر کسی نے دنیا چھوڑ کے جانا ہے، نکاح ہو گیا، شادی ہو گئی، ابھی حق مہر ادا نہیں کیا تھا، کرنا تھا، تو دونوں میں سے کسی ایک کی وفات ہو گئی، خامد کی یا بیوی کی وفات ہو گئی، وہ جو حق مہر ابھی تک ادا نہیں کیا تھا وہ ادا پھر بھی کرنا پڑے گا۔ اب کون لے گا؟ بیوی تو فوت ہو گئی، لے گا کون؟ وہ خامد اتنا جتنا حق مہر تھا وہ دے گا، اس بیوی کے مال میں وراثت بن کے تقسیم ہوگا، ادا پھر بھی کرنا پڑے گا، جان نہیں چھوٹے گی اس حق مہر میں سے، واجب ہے یہ ادا کرنا۔ یہ سب سے پہلا حق ہے خامد کے اوپر جو بیوی کا، کہ حق مہر کو ادا کرنا۔ دوسری صورت ہے جو ایک خامد کے اوپر لازم آتی ہے، وہ ہے عدل و انصاف۔ سنن ابی داؤد کی 2133 نمبر حدیث فرمایا من کانت لہ امرأتان فمال الی احداہما جاء یوم القیامہ وشقہ مائل، جس کو اللہ نے 2 بیویاں دی، 2 یا 2 سے زائد بیویاں تھیں اس کے پاس، اور وہ ان میں سے کسی ایک کی جانب جھک گیا، زیادہ مائل ہو گیا، کل قیامت کے دن وہ آئے گا، اس کا ایک پورا پہلو جھکا ہوا ہوگا، ایک طرف جیسے معذور بندہ ہوتا ہے نا، وہ ایسے بالکل جھک کے چلتا ہے، خالص سائڈ ہوتی ہے اس کی پوری ڈیمیج ہوتی ہے، تو اس طرح وہ ڈیمیج حالت میں آئے گا قیامت کے دن۔ کیوں کہ ایک تو اللہ کی نعمت اس کے پاس، دنیا میں اس کے پاس 2 بیویاں تھیں یا 2 سے زائد بیویاں تھیں، اور اس نے ان کے درمیان انصاف نہیں کیا، برابری نہیں کی، ایک کو زیادہ دیتا، دوسری کو کم دیتا، ایک کے پاس زیادہ وقت گزارتا، دوسری کے پاس کم وقت گزارتا، یہ انصاف نہیں تھا۔ تو اگر بیویاں 2 یا 2 سے زائد ہیں تو انصاف خاوند کے اوپر لازم آتا ہے، اس کے بغیر قیامت کے دن وہ پکڑا جائے گا۔ تیسری چیز ہے حسن معاشرت، اچھا سلوک بیویوں کے ساتھ کرنا۔ سورۃ النساء میں اللہ فرماتے ہیں وعاشروہن بالمعروف، ان کے ساتھ اچھے طریقے سے زندگی گزارو، حسن سلوک کے ساتھ زندگی گزارو۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے واستوصوا بالنساء خیرا، ان عورتوں کے بارے میں میری وصیت مان لو، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں واستوصوا بالنساء، ان عورتوں کے بارے میں میری وصیت مان لو، خیرا اچھائی والی، ان کے لیے اچھائی، اچھا سلوک، اچھے انداز سے پیش آنا، یہ نصیحت ہے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مردوں کو کہ ان کے ساتھ اچھے انداز سے پیش آنا۔ کیوں؟ وجہ بھی بیان کی، صحیح بخاری کی حدیث ہے، فرمایا استوصوا بالنساء، عورتوں کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آؤ، فإن المرأة خلقت من ضلع، عورت پسلی سے پیدا کی گئی ہے، وإن أعوج شيء في الضلع أعلاه، اور پسلی اس کا سب سے ٹیڑھا حصہ اوپر والا حصہ ہوتا ہے، جو اوپر والا حصہ ہے وہ سب سے ٹیڑھا ہوتا ہے، اور یہ اوپر والے حصے سے پیدا کی گئی ہے، مطلب یہ ٹیڑھی ہے، اور ٹیڑھی پسلی اس کو سیدھا کرنا چاہو گے تو وہ سیدھی نہیں ہوگی۔ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا فَإِن ذَهَبْتَ تُقِيمَهَا كَسَرْتَهَا، اگر تو اس پسلی کی مانند عورت کو سیدھا کرنے کی کوشش کرے گا کہ جو میں کہوں وہی مانے، میرے اشارے پہ چلے، بار میں منہ نکالوں، پہلے پوری ہونی چاہیے، ٹوٹ جائے گی، سیدھی نہیں ہوگی، یہ ٹوٹ جائے گی، سیدھی نہیں ہوگی۔ کرنا کیا ہے؟ کیا چھوڑ دے حال پہ؟ نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھائی ترکتا لم یزل اعوج، اگر تم چھوڑ دے
ہمیشہ ہمیشہ ٹیڑھی رہ جائے گی، چھوڑنا بھی نہیں ہے۔ کرنا کیا ہے؟ وَاسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ، وہی بات اچھے انداز سے بھیجو، سمجھاؤ، نصیحت کرو، مان جائے گی تو اپنی آخرت بھی اچھی بنا لے گی اور تمہاری آخرت بھی اچھی بن جائے گی۔ ان کو سمجھاؤ، ان کو نصیحت کرو، اگر نہ مانے تو تم بری و ذمہ ہوں گے، تم اپنی آخرت برباد نہ کرو، وہ مجرمہ ہوگی، وہ کل قیامت کے دن اللہ کے ہاں جواب دہ ہوگی، تم بری ہوگے۔ اگر تم نے اپنا انداز خراب کیا، تم نے اپنے رویے کے اندر اچھی بات نہ لے کے آئے، تو پھر تم بھی مجرم ہوں گے اور وہ بھی مجرم ہوں گے، دونوں برابر کے مجرم ہوں گے۔ نرمی کے ساتھ پیش آنے کا حکم نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا۔ فرمایا صحیح مسلم کی حدیث، لا یفرق مؤمن المؤمنہ ان کریہ منہا خالقا رضی منہا آخر، کوئی مومن مرد کسی مومن عورت سے غصہ نہ کرے، اگر اس کو اپنی بیوی کی کوئی حرکت، کوئی بات بری لگ رہی ہے تو فوراً اس کی وہ والی بات کو یاد کرے جو اس کو اچھی لگی تھی۔ اگر کوئی بات بری یاد آ رہی ہے کہ اس نے یہ کام خراب کیوں کیا، اس نے یہ نقصان کیوں کر دیا، تو فوراً وہ والی یاد کرے جس میں اس نے کوئی اس کو فائدہ پہنچایا تھا، کوئی بینیفٹ مل گیا تھا بیوی کی وجہ سے، وہ یاد کرے اس کو، اس میں اس کے لیے فائدہ ہو جائے گا۔ دنیا میں مرد بھی یہی چاہتا ہے نا کہ میری گھر کے اندر حکومت ہو، عورت بھی یہی چاہتی ہے کہ نہیں میں سارا دن گھر میں رہتی ہوں، میری گھر کے اندر حکومت ہو۔ یہ دنیا کی عارضی حکومتیں ہیں، عارضی کنٹرول ہے، عارضی دباؤ ہے۔ ایک بات چھوٹی سی بندہ سمجھ لے تو شاید ہمیں دنیا کے اندر بھی بہتری ہو جائے اور آخرت کی حکومت بھی مل جائے۔ کیا فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ایک فرما بردار عورت جو ایک خامد کی بھی فرما بردار ہے اور اپنے رب کی بھی فرما بردار ہے، کل قیامت کے دن حوروں کی سردار ہوگی۔ یہی چاہتی ہے نا عورت دنیا میں میری گھر کے اندر حکومت ہونی چاہیے، چھوڑ دے گھر کی حکومت، جیسے خامد کہتا ہے ویسے مان لے۔ ایک وقت تو خامد کی مان لے، اگلے وقت خامد بھی تیری مان لے گا، اور فائدہ کیا ملے گا؟ کل قیامت کے دن حوروں کی سرداری۔ دنیا میں گھر کی سرداری چاہتی ہے عورت، چھوڑ دے گھر کی سرداری، اگر آخرت میں جنت میں جا کے حوروں کی سرداری لینی ہے۔ اور مرد کے لیے کیا کہا؟ حق میں ہوتے ہوئے غصہ چھوڑ دے۔ حق میں تھا، پتہ تھا کہ اس کا قصور ہے، میں غصہ نکال سکتا ہوں، نہیں نکالنا غصہ، کل قیامت کے دن پسندیدہ حور ملے گی۔ اب دنیا میں اپنا رول گھر کے اندر اپنی حکومت جمانی ہے یا پسندیدہ حور لینی ہے، فیصلہ بھی ہمارے ہاتھ میں ہے۔ اگلا حق ہے ایک خاوند کے اوپر جو بیویوں کے لیے لازم آتا ہے، وہ ہے ان کو کھانا پلانا، ان کی خوراک کا بندوبست۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 233 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اور ان خاندوں کے ذمہ ہے ان بچوں کی ماؤں کا کھانا اور ان کا پہنانا، ان کا کھانا اور لباس یہ دونوں خاندوں کے ذمہ ہے، وہ لا کر دیں گے۔ صرف شادی کر لینا بڑا شوق ہوتا ہے نا، ہم شادی کر لیں، بڑی ذمہ داریاں بھی عائد ہوتی ہیں، بڑی ذمہ داریاں، اس کا جواب بھی دینا پڑے گا کل کو۔ اب اس کا کھانا پلانا اب یہ نہیں ہے کہ میں نہیں کما سکتا، میں نے کبھی کمایا ہی نہیں ہے، میں کہاں سے لا کے دوں؟ اللہ نے تجھے 2 ہاتھ دیے ہیں، 5-6 فٹ کا اللہ نے تجھے جسم دیا ہے، اللہ نے تجھے صحت دی ہے، مزدوری کر، کوئی کام سیکھ، کام کر، جس کو اپنے گھر میں لے کے آیا اس کو کھلانا تیرے اوپر واجب ہے، لازم ہے۔ بچے دیے اللہ نے تجھے، ان بچوں کی پرورش کرنا، بچوں کی دیکھ بھال کرنا، سارا کچھ وہ تیرے ایک باپ ہونے کی حیثیت سے تجھ پہ لازم آتا ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث اما عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے، ابو سفیان کی بیوی ہند بنت عتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی، کہنے لگی اللہ کے نبی ابو سفیان بڑا کنجوس آدمی ہے، مجھے میرا خرچہ بھی نہیں دیتا۔ یہ کہا کہ خرچے سے اوپر کو ڈیمانڈ کر رہی ہوں، نہیں خرچے سے اوپر نہیں، اس نے کہا میں خرچہ مانگتی ہوں، مجھے اپنا نفقہ، خرچہ، کھانا پینا، لباس وہ بھی میسر نہیں آنے دیتا۔
دیتا ہی ہے مجھے. تو کہنے لگی لا یغنی من نفقہ ما یکفینی، جتنا مجھے کفایت کرتا ہے مجھے اتنا بھی نہیں دیتا. تو الا ما اخذت من مالی بغیر علمہ، ہاں اتنا جتنا میں اس کی اجازت کے بغیر اس کے مال میں سے چرا لیتی ہوں، بس وہ میرا گزارا چل جاتا ہے. اب سابقہ جمعے میں نے کہا تھا نا کہ بیوی خاوند کے مال میں سے بغیر اجازت کے کچھ بھی نہیں لے سکتی. اب وہ وہاں منع کیا اور یہاں وہ عورت ہند بنت عتبہ خود کہہ رہی ہے کہ اللہ کے نبی مجھے وہ میرا خرچہ نہیں دیتا، نفقہ نہیں دیتا، کھانے کو نہیں دیتا، پہننے کو بھی نہیں دیتا، اور میں چوری چوری اس کے مال میں سے کچھ کھانے کے لیے دے لیتی ہوں، کچھ پہننے کے لیے دے لیتی ہوں. فَهَلْ عَلَيَّ فِي ذَلِكَ مِنْ جِنَاحٍ، کیا مجھے کوئی گناہ تو نہیں ہوگا یہ جو میں اس کے مال میں سے لے لیتی ہوں؟ قال آپ نے کہا خذی من مالی بالمعروف ما یکفیکی و یکفی بنیکی، ہاں اتنا لے لے جتنا تجھے اور تیرے بیٹے کو کفایت کر جائے. مطلب ضرورت کے لیے لینا ہے، خواہش کے لیے نہیں. اگر خاوند بیوی پر اس کی ضروریات پوری نہیں کرتا تو پھر بیوی کو اجازت ہے کہ وہ اس کی جیب میں سے نکال لے پیسے. یہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں، میری طرف سے نہیں ہے. پوری کرو اپنی بیویوں کی ضروریات کو، خواہشات کو نہیں. ہاں اگر اللہ نے مال دیا ہے تو کرو خواہشات بھی پوریاں. اگر اللہ نے استطاعت دی ہے، اللہ نے وسعت دی ہے تو خواہشات بھی پوری کرو. لیکن اگر نہیں ہے استطاعت تو حسب استطاعت بیوی اور بچوں کی ضروریات پوری کرنا یہ خاوند پہ فرض ہے. اگر مال ہے اور بیوی کہہ رہی ہے گھر میں کوئی چیز نہیں ہے، مہمان آ رہے ہیں لا دو، پیسے موجود ہیں، کہتا میں نہیں لا کے دیتا، نہیں لا کے دیتا، نہ لا کے دے، وہ پیسے نکال لے کسی سے منگوا لے، اجازت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے. اس کے پاس پہننے کے لیے لباس نہیں ہے، وہ کہتی ہے مجھے لباس دے دو، میرا لباس پھٹ چکا ہے، اس کے علاوہ لباس نہیں ہے میرے پاس. وہ کہتا نہیں میں نہیں لے کے دیتا، پیسے موجود ہیں، لے کے دینے کی استطاعت رکھتا ہے، وہ نہیں لے کے دیتا، اٹھا لے پیسے. بیوی کو اجازت ہے لے لے. جس طرح یہ ابو سفیان کنجوس تھا، ہند بنت عتبہ کو نہیں دیتا تھا، عدالت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی، فتویٰ نبوت والی زبان سے نکل رہا ہے کہ جان لے لے جتنا تجھے کفایت کرے، تیرے بیٹے کو کفایت کرے، اٹھا لے اس کے مال میں سے، وہ جا خرچ کر لے، تو اسے قیامت کے دن نہیں پوچھا جائے گا، تیرا یہ اٹھانا چوری میں شمار نہیں ہوگا. تو ایسی نوبت آنے سے پہلے خود ہی ہمیں اپنے گھر والوں پہ، اپنی بیوی پہ، اپنے بچوں پہ خرچ کرنا چاہیے. یہاں ایک اور بات کی طرف اشارہ کرتا جاؤں. اکثر ہمارے گھروں میں جب شادی ہو جاتی ہے نا تو بیٹا ماں کو بھول جاتا ہے. شادی ہوئی، خرچے، ناز، نخرے بیوی کے اٹھانے شروع کرتی ہے. او بھائی اٹھاؤ، غلط نہیں ہے، حق ہے تمہارا بیوی کو لا کے دینا، اس کے ناز نخرے اٹھانا، اس کی خواہشات، اس کی پسندیدہ چیزیں لا کے دینا. لیکن اس ماں کو بھی یاد رکھنا جس نے بڑے پیار سے اپنے گھر میں بہو لائی. اس ماں کو بھی یاد رکھنا جس نے بچپن میں تجھے انگلی پکڑ پکڑ کے چلنا سکھایا تھا. تجھے یہ تو پتا ہے کہ تیری بیوی کی پسندیدہ غذا کیا ہے؟ کیا تجھے یہ پتا ہے کہ تیری ماں کی پسندیدہ غذا کیا ہے؟ تجھے یہ تو پتا ہے کہ آج شام کو میں اپنی بیوی کا پسندیدہ برگر لے کے جا رہا ہوں، اس کا پسندیدہ پیزا لے کے جا رہا ہوں، اس کا پسندیدہ کیک لے کے جا رہا ہوں، اور کسی شام اپنی ماں کی پسندیدہ کوئی چیز بھی لے کے جا. اور کئی ظالم تو ایسے ہیں گھر میں داخل ہوتے ہیں نا بڑے چپکے سے چھپا کے سیدھے بیوی کے کمرے میں، کہیں ماں نہ دیکھے. وہ صحن میں سسٹر بیٹھی ہوئی تھی، کہیں اس کی نظر نہ پڑ جائے کہ کمرے میں کوئی چیز دیکھ لی. وہ یار بیوی کے حقوق اپنی جگہ پہ ہیں، ماں کے حقوق اپنی جگہ پہ ہیں، بہنوں کے حقوق اپنی جگہ پہ ہیں. ہر ایک کے حقوق اپنی جگہ پہ ادا کر. رب کعبہ کی قسم تیرا گھر سکون کا باعث نہ بنے تو پھر کیا ہے؟ جب تو کسی کے حقوق کو نیچا کرے گا، کسی کے حقوق کو اوپر چڑھا دے گا، تو پھر جب بیلنس خراب ہوگا تو پھر سکون بھی خراب ہوگا، گھر ہوگا. سورۃ طلاق آیت نمبر 7 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ، جس کو اللہ نے وسعت دی ہے، استطاعت دی ہے، مال دیا ہے، دولت دی ہے، لازم ہے اس کے اوپر کہ وہ اپنے گھر والوں پہ خرچ کرے. ایک حدیث میں فرمایا کہ اللہ جس کو نعمت دیتا ہے اس نعمت کا اثر اس بندے پہ دیکھنا چاہتا ہے. میں کہتا ہوں نہیں،
اکثر یوں دیکھا جاتا ہے کہ جن کو اللہ نے بڑی دولت دی ہے نا، بڑی دولت دی ہے، ان کے گھروں میں کنجوسی ہوتی ہے. پھر کیا ہوتا ہے؟ مر گیا، وفات پا گیا، وہ سارا بینک بیلنس انہی کے لیے وراثت بن جاتا ہے جن پہ زندگی میں خرچ نہیں کیا تھا. ساری زندگی اولاد کہتی رہی، گھر والے کہتے رہے یہ کر لے وہ کر لے، یہ خرچ نہیں، پیسے ہی نہیں ہے ہی نہیں، کچھ ہے ہی نہیں. وہ سارا بینک بیلنس بن رہا تھا، گھر والوں کو خوش نہ کر سکا زندگی میں، چلا گیا دنیا کو چھوڑ کے. اب وہی بینک بیلنس ان کے لیے وراثت بن گیا. کیا کرے گا اس کو جمع کر کر کے؟ لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ، جس کو اللہ نے دی ہے وسعت، دیا ہے مال، لازم ہے اس کے اوپر کہ وہ اپنے گھر والوں پہ خرچ کرے. اور آگے کہ کہا وَمَنْ قُدِّرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ، اور جس کو اللہ نے تنگی دی ہے، مسکینی ہے، فقیری ہے، وہ بھی مما آتاہ اللہ، جتنا اللہ نے دیا ہے اس میں سے خرچ کرے، جتنا اللہ نے دیا ہے اس میں سے خرچ کرے. ایک حدیث میں فرمایا کہ آدمی اپنے گھر والوں کو ایک لقمہ دیتا ہے نا کھانے کے لیے، ایک لقمہ لا کے دیتا ہے کھانے کے لیے، وہ بھی اللہ تعالیٰ اس کے نامہ اعمال میں ثواب لکھتے ہیں. صدقہ لکھا جاتا ہے، صدقہ ثواب. ایک لقمہ کھلایا تھا 10 نمبر لگ گئے. آج اس نے بڑے خوشی سے گھر والوں کے لیے یہ لے کے آئے تھے، یہ جی 100 نمبر اس کا لگ گیا. تیرے نامہ اعمال میں نمبر کاؤنٹ ہوں گے، ثواب لکھا جائے گا. یہ اس کے بعد اگلا حق جو خاندوں کے اوپر لازم آتا ہے وہ ہے بیوی کی تعلیم و تربیت. اگر اس کو دین کی سمجھ نہیں ہے، اکثر ہمارے معاشرے کے اندر بچیوں کی تربیت پہ زیادہ توجہ نہیں دی جاتی، ان کو دین کی سمجھ اتنی نہیں ہوتی. تو اگر مرد ہے جمعہ پڑھنے کے لیے آ گیا، مسائل سن لیے، کسی پروگرام پہ چلا گیا، مسائل سن لیے. عورتیں اکثر گھر میں رہتی ہیں، ان کو دین کے ساتھ اتنا تعلق نہیں ہوتا. تو مرد کے اوپر لازم ہے کہ آج جو کچھ سن کے گیا ہے، جو سمجھ کے گیا ہے، جو مسائل سیکھے ہیں، اپنی بیوی کو بتایا جائے. جو اس کے متعلقہ ہیں کم از کم وہ اس کو لازم بتا. یہ تیری ذمہ داری بنتی ہے. سورۃ تحریم آیت نمبر 9 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ، اے ایمان والو اپنے گھر والوں کو اس آگ سے بچا لو جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے. اس آگ سے بچا لو جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے. دیکھو بچہ ہے نا، بچہ وہ دور کی طرف جا رہا ہے تو ماں بھاگ کے اس کو پکڑتی ہے، نہیں واپس آ جائے، ادھر نہیں جانا، پاؤں جل جائیں گے، گرم ہے جگہ. کسی باہر غلط راستے کی طرف بچہ چل پڑے تو باپ بھاگ کے اس کو پکڑتا ہے کہ اس سمت مت جانا. اور ہماری آخرت اگر برباد ہو رہی ہو تو ہمیں اس کی فکر نہیں ہوتی. وہاں دنیا میں کیا ہوگا؟ پاؤں جلیں گے نا صرف. یا باہر کہیں غلط جگہ جا رہا ہے تو کیا ہوگا؟ رستہ بھٹک جائے گا نا، واپسی کا رستہ نہ ملے گا. اور اگر آخرت برباد ہو گئی تو پورے کا پورا انسان جہنم میں جھلس جائے گا. اور پھر وہاں صرف انسان نہیں، اوپر سے پتھر بھی اس کا ایندھن ہے. انسان تو اس کا ایندھن ہے ہی ہے، پتھر بھی اس جہنم کے اندر جل رہے ہوں گے جو انسانوں کو لگیں گے. اس آگ سے فرمایا کہ لوگ اپنے گھر والوں کو بچا لو. اور پھر اسماعیل علیہ السلام کی تعریف کرتے ہوئے بھی قرآن میں اللہ نے سورۃ مریم آیت نمبر 55 میں فرمایا وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَكَانَ عِندَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا. اسماعیل علیہ السلام اللہ کے پسندیدہ بندے تھے اور وہ اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیا کرتے تھے، نماز کا حکم دیا کرتے تھے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی حکم دیا سورۃ طٰہٰ آیت نمبر 132 میں وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دو اور اے نبی تو خود بھی نماز پہ ڈٹ جا. اب اللہ کہہ رہے ہیں کس کو؟ اپنے نبی کو اور نبی کی بیویوں کو. اگر ایک نبی کو حکم دیا جا رہا ہے کہ اپنی بیوی کو نماز کے لیے اٹھاؤ، نماز کے لیے جگاؤ، تو کیا میں اس نبی کا امتی مجھے یہ حکم نہیں ہے کہ میں اپنی بیوی کو نماز کا حکم دوں؟ کیا میں نے کبھی گھر جا کے اپنی بیوی سے پوچھا ہے کہ نماز پڑھی ہے؟ کیا میں نے شام کو اپنی بیوی سے کوئی پوچھا کہ آج 5 میں سے کتنی نمازیں پڑھی ہیں؟
بے شمار عورتیں ہیں ہمارے معاشرے میں، بے شمار عورتیں ہیں جن کو نماز نہیں آتا، جن کو نماز پڑھنے کا طریقہ نہیں آتا۔ اگر یہ کہہ دوں تو شاید غلط نہیں ہوگا کہ کتنی ایسی عورتیں ہیں جن کو غسل جنابت کا طریقہ نہیں آتا، اور ہم کہتے ہیں نہیں یہ تو مسائل ہی ایسے ہیں، ان میں تو پوچھنے میں شرم آتی ہے، یہ نہیں پوچھنے چاہیے، بھائی آخرت برباد ہو جائے گی، تو اس کا خامد ہے، ایک خامد ہونے کی حیثیت سے تیرے اوپر لازم ہے اس کو طہارت کے مسائل سمجھا، اس کو وضو کا طریقہ بتلا، اس کو غسل کا طریقہ بتلا، اس کو نماز کا طریقہ سکھلا، نماز کی دعائیں اس سے سن، یہ لازم ہے تیرے اوپر۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر عمل کر کے دکھایا۔ صحیح مسلم کی حدیث نمبر 744، اما عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ رات کو اللہ کے نبی اٹھے وطر پڑھنے کے لیے اور کہا قومی اوتری یا عائشہ، عائشہ اٹھ وطر پڑھ، اٹھ وطر پڑھ۔ اب وطر نفلی نماز تھی، اس کے باوجود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اما عائشہ کو اٹھایا، اور ہماری مائیں بہنیں فرضی نہیں پڑھتی، فرضی پڑھتی نہیں، اور ہم نے کبھی پوچھا نہیں، حالت یہ ہے ہماری۔ لیکن اس کا وبال کتنا سخت ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 893، فرمایا کلکم راع و کلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر بندہ نگران ہے، ہر بندہ نگران ہے تم میں سے، اور ہر بندے سے سوال کیا جائے گا کل قیامت کے دن۔ بڑا شوق تھا شادی کا، کروا لی شادی، ہو گئی شادی، اب جس کو لائے ہو اس کی تربیت تمہاری ذمہ داری ہے، پوچھا جائے گا قیامت کے دن۔ آ گئی تھی تمہارے گھر میں، نہیں تھا اس کو دین کا پتہ، تجھے پتا تھا، ہر جمعے کے لیے جاتا تھا، مسائل سن کے آتا تھا، آگے بتائے تھے کبھی بیوی کو؟ اماں جی گھر میں تھی، کبھی آگے اماں جی کو بتائے تھے مسائل، سمجھائے تھے ان کو؟ کل قیامت کے دن سوال ہوگا۔ تو پڑھ لیتا تھا 5 وقت کی نماز، شام کو گھر آتا تھا، کبھی آگے پوچھا تھا بیوی سے کتنی نمازیں پڑھی ہیں؟ صبح اٹھتا تھا، قرآن کی تلاوت کی اور چلا گیا، بیوی سے کہہ دیا بھائی جلدی ناشتہ تیار کر دو میں جانے لگا ہوں۔ یہ نہیں پتا کہ سارے دن میں گھر میں کسی نے قرآن کھولا بھی کہ نہیں، کیا تیری بیوی کا قرآن سے تعلق ہے بھی کہ نہیں؟ کلکم راع و کلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر بندہ نگران ہے، ہر بندے سے سوال کیا جائے گا، صرف ملک کے حکمرانوں سے نہیں، اکثر میں یہ مثال دیا کرتا ہوں، ملک کے حکمرانوں کو پوچھا جائے گا، ان سے بھی پوچھا جائے گا، وہ بھی جواب دے ہوں گے، وہ بھی نگران ہے اس ملک کے، اور میں نگران ہوں اپنے گھر کا، میں ایک صدر ہوں اپنے گھر کا، میرے ذمہ میرے رب نے میرے گھر کی حکمرانی لگائی ہے، وہ میری رعایا ہے، میری کابینہ ہے، میری بیوی اور بچے کابینہ ہے۔ پوچھے گا رب کیا ان کی تربیت کی تھی، کتنا ان کو دین میں لگایا تھا، کتنا ان کو گناہوں سے بچایا تھا۔ آگے فرمایا والامام راع و مسئول عن رعیتہ، ایک امام اپنی رعایا کے بارے میں جواب دہ ہو۔ میں یہاں کھڑا ہوں، کل قیامت کے دن مجھ سے پوچھا جائے گا تیرے پاس اس مسجد کا ممبر تھا، تو نے ان لوگوں کو حق بتلایا تھا یا باطل بتلایا تھا؟ تو نے ان لوگوں کو کس سے کہانیاں سکھلائے تھے یا رب کا قرآن اور احادیث پڑھ کے سنائی تھی؟ اور پھر تم سے سوال ہوگا کہ تمہیں جو سنایا گیا تھا اس پہ عمل کیا تھا کہ نہیں کیا تھا، یہ سوال ہوگا۔ اور آگے کہا اسی حدیث میں آگے فرمایا والرجل راع فی اہلہ و مسئول عن رعیتہ، ایک آدمی وہ نگران ہے اپنے گھر کا، اور اس کو اس کی رعایا کے بارے میں کل قیامت کے دن سوال کیا جائے گا، پوچھا جائے گا پھر رب نے تجھے گھر دیا تھا، ایک اچھا خوبصورت گھر دیا تھا، زمین کا ایک ٹکڑا دیا تھا، وہ تیری ملکیت میں تھا۔ کتنے لوگ ایسے تھے بیچارے کرائے کے گھروں میں دھکے کھا رہے تھے، 6 مہینے سال گزرا، نکال دیا، چلو بھی خالی کرو مکان، فلاں گھر میں چلے جاؤ، اور تجھے اپنی ملکیت میں گھر تھا، تو نے اس گھر کے اندر کتنے فیصد اسلام کو نافذ کیا؟ آج میں کہتا ہوں دیکھو جی ملک کے اندر اسلام نافذ ہو جائے نا، بس امن آ جائے گا، پیسفل ملک بن جائے گا، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ ہاں تیرا وہ 5 مرلے کا ملک، تیرا وہ 10 مرلے کا ملک تیرا گھر ہے،
تو اس کا وزیر اعظم ہے، تو اس کا صدر ہے، تیری بیوی اور تیرے بچے اس کی کابینہ ہے، اس کے پارلیمنٹ کے ارکان ہیں، کتنے فیصد اسلام نافذ کیا ہے اس میں؟ کتنے اس میں انصاف کے تقاضے ہیں؟ کتنی اس میں نمازوں کا اہتمام ہے؟ کتنا اس میں قرآن کا اہتمام ہے؟ اگر تو اپنے گھر کے اندر اسلام کو نافذ نہیں کر سکتا تو ایک ملک کے اندر اسلام کو نافذ ہونے کے بارے میں کیا سوچ رہا ہے؟ اگر ہر بندہ یہ سوچے کہ میں نے اپنے گھر کے اندر، اپنے اس چھوٹے سے ملک کے اندر جس کا رب نے مجھے نگران بنا کے بھیجا ہے، جس کے بارے میں کل قیامت کے دن مجھ سے سوال کیا جائے گا، میں نے اس کے اندر اسلام کو نافذ کرنا ہے، اسلام کے مخالف کوئی کام نہیں ہونے دوں گا، تو پھر ہر گھر میں جب اسلام نافذ ہونا شروع ہوگا تو ایک محلے کے اندر، ایک چک کے اندر، ایک علاقے کے اندر، ایک تحصیل، ضلع، ڈویژن، پورا صوبہ گویا کے ملک کے اندر اسلام نافذ ہو سکے گا۔ جیسی رعایا ہوگی ویسے حکمران ہوں گے۔ میں اپنی 5-6 فٹ کے اس باڈی کے اوپر، اس جسم کے اوپر اسلام نافذ نہیں کر سکتا اور باتیں کرتا ہوں ملک میں اسلام نافذ کرنے کی۔ ہونا چاہیے ملک میں اسلام، لیکن پہلے اپنے جسم پہ تو نافذ کر لو، پہلے اپنے گھر میں تو اسلام نافذ کر لو۔ صبح اٹھے، پہلی بات تو صبح اٹھنا تو دور کی بات ہے، آدھی رات تک ہمارے گھروں میں فلمیں اور ڈرامے چلتے ہیں۔ یہ ہے ہمارے اسلامی گھر جن کے بارے میں ہم سے کل قیامت کے دن پوچھا جائے گا۔ رات کے 11-12 بج رہے ہیں اور رب کعبہ کی قسم غیرت کا جنازہ نکل جاتا ہے جب جوان بیٹے اور باپ، بہنیں، بیویاں اور مائیں ایک جگہ اکٹھے بیٹھ کے بغیرتی والے ڈرامے دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ کیا کہاں وہاں غیرت نہیں آتی ہمیں؟ فلم چل رہی ہے اور سارا گھر بیٹھا وہاں ٹی وی پہ، ٹیلی ویژن پہ فلم دیکھ رہا ہے، کہاں گئی ہماری غیرت؟ یہ ہے ہمارا اسلامی گھر، یہ ہے ہمارا اسلامی جمہوریہ پاکستان۔ میرا بچہ بڑا نیک ہے، بڑا دیندار ہے، اس کے موبائل میں کیا ہے؟ تجھے اس بات کی کبھی فکر ہے؟ اگر تیرا بیٹا تجھے موبائل دینے میں ہچکچاتا نہیں ہے نا، لوگوں کو دیکھ لو، کوئی مسئلہ نہیں، تو چیک کر لو۔ اگر وہ موبائل دینے سے پہلے تھوڑا کہتا نا پاپا میں 2 منٹ کے بعد دیتا ہوں، تو کچھ دال میں کالا ضرور ہے۔ اگر اس کے کچھ فولڈرز کو لاگ لگے ہوئے ہیں نا تو کچھ کام خراب ضرور ہے۔ اور اس کی چیکنگ، اس کی نگرانی، اس کی دیکھ بھال، اس کی چھانٹی، اس موبائل کی صفائی، وہ تیرا ایک باپ ہونے کی حیثیت سے لازم ہے، ورنہ پوچھا جائے گا کل قیامت کے دن فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ یہ 15, 20, 25, 30 ہزار کا موبائل جو رب نے تجھے دیا تھا، یہ فحاشی کے لیے نہیں تھا، موسیقی کے لیے نہیں تھا، فلم اور ڈراموں کے لیے نہیں تھا، لے کے دیا تھا تو نگرانی میں تیرے اوپر لازم تھی۔ نہیں کی نگرانی تو بیٹا اور باپ دونوں کٹہرے میں کھڑے ہو گئے۔ آدھی رات تک موبائل کا استعمال، آدھی رات تک ٹی وی کا، ڈرامے اور فلموں کا دیکھنا، اور پھر صبح تو آنکھ نہیں کھلے گی نا، فجر کی نماز ضائع ہوگی۔ لیٹ گئے، آنکھ کھلی، کیا ہوا؟ بیوی کو اٹھایا، جلدی ناشتہ تیار کر دو، میں کام سے لیٹ ہو رہا ہوں، میں نے دکان پہ جانا ہے، میرا یہ معاملہ، میرا وہ معاملہ، بچوں کو اٹھایا، اٹھو بھائی سکول کی تیاری کرو، سکول جانا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ فجر کی نماز بھی گئی، قرآن بھی کیا، ذکر و اذکار بھی گئے، صبح کی ابتدا اللہ کی یاد سے دفن ہو گئی۔ اگر میں بڑی مشکل سے بڑا نیک، بڑا اچھا آدمی اٹھ گیا، پڑھ لی نماز، پورے گھر سے ایک بابا جی، ایک بزرگ جاتے ہیں نماز کے لیے مسجد، پورا گھر سویا ہوتا ہے، کیا اس بابا جی سے کل قیامت کے دن پوچھا نہیں جائے گا؟ کیا اس گھر کے بڑے نگران سے کل قیامت کے دن پوچھا نہیں جائے گا کہ تیرا جوان بیٹا اس گھر میں سویا تھا، تو اس کو نماز کے لیے کیوں نہیں لے کے گیا؟ تیری بیٹیاں، تیری بہو، تیری بیوی اس گھر میں سوئی رہ گئی، تو نے نماز کے وقت کیوں نہ جگایا؟ سکول لانا چاہے بیٹا، کیا کرتے ہیں؟ مارتے ہیں، پیٹتے ہیں، سزا دیتے ہیں، لٹکا دیتے ہیں، چل سکول، کھانا بند کر دوں گا، خرچہ نہیں دوں گا، یہ کر دوں گا، وہ کر، ہر طرح کی ڈنڈورا پیٹ کے سکول بھیج دیا جاتا ہے۔ بیٹا نماز کے لیے نہیں جاتا، ہماری کان پہ جوں تک نہیں دیکھتی، بہت بڑا خسارہ ہے، یہ گھاٹا ہے بہت زیادہ۔ اٹھ گئے، اچھی بات ہے، بچوں کو نہیں اٹھایا، نماز پڑھ کے آئے، قرآن پڑھ لیا، اچھی بات ہے، بچوں کو نہیں اٹھایا،
स्कूल का टाइम करीब हुआ, बच्चों को उठाया, उठो बच्चों, हाथ मुंह धो लो, स्कूल की तैयारी करो, नाश्ता करो और भाग जाओ स्कूल। अब बच्चा सारी जिंदगी यही सोचता है कि बस मैंने सुबह उठना है, हाथ मुंह धोना है और मैंने स्कूल के लिए चले जाना। उसको नहीं पता कि उठने के बाद अल्लाह का नाम लेते हैं, नमाज पढ़ते हैं, हाथ मुंह की जगह वुजू करते हैं। अब देखो ना, थोड़ी सी समझने की बात है। हम बच्चों को कहते हैं सुबह उठने के बाद बच्चों उठो, हाथ मुंह धो। क्या धोते हैं बच्चे? हाथ मुंह। हाथ धो लिए, मुंह धो लिया, पाँव धो लिए, क्या रह गया पीछे? सिर्फ बाजू रह गए। मेरे ख्याल में शायद बाजू भी आधे धुल जाते हैं। अगर हम बच्चों के जहन में एक तरतीब वुजू वाली डाल दें और सुबह उठने के साथ कह दे बेटा वुजू करके आओ, धोएगा बच्चा फिर भी वही सब कुछ, सिर्फ एक तरतीब के साथ, और उसके जहन में एक कंसेप्ट बैठ जाएगा, एक बात बैठ जाएगी कि मैंने सुबह उठने के साथ वुजू कर लिया। वुजू कर लिया बेटा, फजर की नमाज पढ़ ली, लेट उठा है कोई बात नहीं। बच्चा था ना, ऐसा 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 ऐसा, जैसे जैसे वो बड़ा हो रहा है उसको थोड़ा जल्दी जगाना शुरू कर दो, ऐसा ऐसा वो तुम्हारे साथ मस्जिद जाना शुरू कर देगा। जब भी उठा है, लेट उठ गया, उसको बोल बेटा जल्दी जाए नमाज बिछाओ, कोई नमाज पढ़ो। अब मुझे पढ़नी नहीं आती, बेटा जैसे भी पढ़ो, अल्लाह के सामने खड़े हो ना, अल्लाह अल्लाह करो, मुसल्ले पे खड़े हो गया। उसके जहन में ये बात डालो कि मैंने उठना है, वुजू करना है, अल्लाह को याद करना है, उसके बाद मैंने स्कूल की तैयारी करनी है। तो ये है मोहतरम भाइयों, चंद एक बातें ज़रूरी हैं जो हमारे घराने के अंदर हम अपनी अपनी जिम्मेदारियों को अदा नहीं करते। अगर औरतें अपनी जिम्मेदारियों को अदा करें, मर्द अपनी जिम्मेदारियों को अदा करें, तो हमारे घराने बहुत पुरसुकून हो सकते हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें अपने घरानों के अंदर सुकून बर्पा करने की तौफीक अता फरमाए। व मा अलैना इल्लल बलाग।